آقا کی محفل سجانے والے بعد میں سجاتے ہیں، نام میرے آقا کی بارگاہ میں پہلے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ محفل میلاد سجانے والوں کو ملتا کیا ہے، میں مختصر انداز میں بتا دوں، اور اگر کچھ نہ بھی ملے تو یہ کیا کم ہے کہ وہ مصطفیٰ کی محفل کا میزبان بن گیا۔ نیکی سب سے بلندوں والا وہ ہے، نیکی سب سے بلندوں والا وہ ہے جسے مدینے کے تاجدار پسند کر لیں۔ جس مقام پر میرے آقا کا ذکر پاک ہوتا ہے، مدینے والے آقا پسند بھی کرتے ہیں، نگاہ کرم سے بھی نوازتے ہیں۔ عبادات کا مقام بہت بلند ہے، تلاوت قرآن کا مقام، تسبیحات کا مقام، پڑھنے پڑھانے کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن میرا جملہ سنو، جو مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں کرتا ہے، جشن مناتا ہے، وہ جیے گا بھی مزے سے، وہ مرے گا بھی مزے سے۔ اللہ جسے عزت عطا کرنا چاہتا ہے اسے مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں عطا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بارات کو دیکھ کر رونا شروع کر دے، لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ جنازہ دیکھ کر ہنسنا شروع کر دے، لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ اب سنو، نبی کے جشن کی محفل میں جس کا چہرہ سوزا ہوا ہو وہ پاگل ہے، اور جو خوشی سے پھولے نہ سمائے مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ میلاد کی محفل بجھا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا چہرے بجھانے نہیں آئے بلکہ بجھے ہوئے چہرے چمکانے آئے۔ جس رات کی صبح کو مدینے کے تاجدار آئے، آسمان نے جھک کر زمین کو سلام کیا، ستاروں نے حجرے ولادت کو سلامی دی، مغرب و مشرق کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی، جبریل جھنڈے لگا رہے تھے، انبیاء باراتی بنے ہوئے تھے، اور مصطفیٰ دلہا بن کے تشریف لا رہے تھے۔ مصطفیٰ کی ولادت کے جھنڈے جبریل نے لگائے۔ یا اللہ، میلاد کے جھنڈے لگوانے تھے تو جبریل سے کیوں لگوائے؟ فرمایا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، فرشتوں کا سردار جھنڈا لگائے۔ جبریل نے جھنڈا لگایا بیت اللہ پر، مشرق میں، مغرب میں، تو شیطان رونے لگا۔ میں نے پوچھا شیطان کیوں رو رہا ہے؟ کہا جھنڈے لگ گئے۔ پوچھا کس چیز کے؟ کہا میلاد کے۔ میں نے کہا تیرے گھر پر لگا؟ اس نے کہا نہیں، شیطان کے گھر پر میلاد کے جھنڈے کا کیا کام؟ میں نے پوچھا شیطان تمہارا خرچہ ہوا؟ کہا شیطان کا خرچہ اور میلاد پر؟ میں نے کہا لعنتی خرچہ بھی نہیں ہوا، تیرے گھر پر بھی نہیں لگا۔ میں نے کہا تو نے لگایا؟ اس نے کہا کبھی شیطان بھی میلاد کے جھنڈے لگاتا ہے، تو نامراد رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا طبیعت ہی کچھ ایسی ہے، جھنڈا کوئی لگائے روتے ہم ہیں، خرچہ کوئی کرے روتے ہم ہیں، جشن کوئی کرے روتے ہم ہیں۔ تو ہم نے کہا اب گلی گلی جھنڈے لگائیں گے اور جلوس نکالیں گے اور محفل میلاد کریں گے۔ اب تم سے کوئی پوچھے یہ میلاد کیوں مناتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو، جشن کیوں کرتے ہو، انہیں کہہ دینا ہم نے سنا ہے مصطفیٰ کے جشن پر شیطان روتا ہے، اس لیے جشن مناتے رہیں گے، خدا کو مناتے رہیں گے، شیطان کو رلاتے رہیں گے، مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ کیا فائدہ ہے جھنڈا لگانے کا؟ میں نے کہا جھنڈا لگانے سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ پوچھو آسمان سے تو زمین کی طرف کیوں جھکا؟ اس نے کہا میں کیوں نہ جھکوں، میرا نبی آ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے بھی ہیں، اور جشن تم اکیلے کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا جن کے ہیں وہ منا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا انا حجۃ الانبیاء وحجۃ الامم، میرے نبی نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آ گئے، ہم مصطفیٰ کے حصے میں آ گئے، مصطفیٰ ہمارے حصے میں آ گئے۔ میرے آقا چہرے چمکانے آئے۔ چہرہ چمکتا اس کا ہے جسے نبی چمکائے۔ ارے نبی نے غریب نواز کا چہرہ چمکایا، اس چہرے نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ ولی صرف اہل سنت میں ہوتے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ سارے اہل سنت میں۔ پتہ چلا وجہ کیا ہے؟ ولایت کی مہر لگاتے ہیں علی، ہم تمام صحابہ کے نوکر، نبی کی جان کے نام کا نام علی اور ہمارے ایمان کا نام علی۔ جس نبی کو
جس کو نبی چمکاتے ہیں وہ زندہ ہے تو اس کا چہرہ چمکتا ہے، جس کو نبی چمکاتے ہیں وہ زندہ ہے تو اس کا چہرہ چمکتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر چمکتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے دلیل بتاؤ تو میں کہوں گا اجمیر کی خواجہ کو دیکھ لو یا ناگپور کے تاج بابا کو دیکھ لو۔ اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے۔ پوچھئے خالق کائنات سے مولا جب کچھ نہیں تھا تو تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو ہوگا، تو یہ سب کچھ تو نے کیوں بنایا؟ تو حدیث قدسی کی شکل میں جواب ملتا ہے، حبیب میں نے تجھے بنایا اپنی ذات کے لیے، ساری کائنات کو بنایا تیری نعت کے لیے۔ فرمایا محبوب تجھے سب سے پہلے بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، تیرے نور کی برکت سے جناب آدم کو مسجود ملائکہ بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، تیرے نام کی برکت سے جناب آدم کی توبہ قبول فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، تیرے نور کی برکت سے جناب ابراہیم پر آگ کو گلزار بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا، تیرے نور کی برکت سے جناب اسماعیل کے لیے بطور فدیہ دمبا بھجواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ حبیب جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں سے تیری آمد کے ترانے پڑھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ فرمایا حبیب تیرے نور کی برکت سے جناب عبد المطلب کی عظمت کو چار چاند لگاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ تیرے نور کی برکت سے جناب عبداللہ کی عظمت میں اضافہ فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ تیرے نور کی برکت سے جناب آمنہ کو عزت کا تاج عطا فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ تیرے ولادت کی برکت سے خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ تیرے پاک نسبت سے یثرب کو مدینہ بناؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ حبیب تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتے ہوئے والضحیٰ فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ تیری زلفوں کی قسمیں اٹھاتے ہوئے واللیل اذا سجا فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ تیرے ہاتھ کا ذکر کرتے ہوئے ید اللہ فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ تیرے سینے پاک کا ذکر کرتے ہوئے الم نشرح فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ حبیب تو زمین پہ چلے گا تیرے قدموں کی نسبت سے قسم اٹھاتے ہوئے لا اقسم بہذا البلد فرماؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ فرمایا محبوب تو 27ویں رجب کی رات کو لیٹا ہوگا، جبریل کو بھجواؤں گا اور تجھے لامکاں پہ بلاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ اللہ کا یہ انداز کریمانہ ہے، کبھی محبوب کو لامکاں پہ بلایا، کبھی زمین پہ چلایا۔ اے اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا زمین پہ چلایا تاکہ کوئی خدا نہ کہہ سکے، لامکاں پہ بلایا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ کہہ سکے۔ ارے نہ خدا کہو نہ اپنے جیسا کہو، کہنا ہے تو سید الانبیاء کہو۔ فرمایا حبیب تو عالمی اجسام سے عالم برزخ کی طرف جائے گا، 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی لگواؤں گا، 24 گھنٹے تجھ پہ درود و سلام پڑھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ حبیب قبر انور سے تجھے ملائکہ کے جھرمٹ میں اٹھاؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ حبیب تو پرسرات پہ آئے گا، جبریل کی پر بچھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ اب سنیے محبوب تیرے سر پہ تاج شفاعت سجا کے، محبوب تیرے سر پہ تاج شفاعت سجا کے، جنتی جوڑا پہنا کے، کرسی صدارت پہ بٹھا کے، ساری مخلوق کا جلسہ بنا کے تیری نعت پڑھواؤں گا، شان تیری دکھاؤں گا۔ فقیرانہ صدا فقیران اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس سے پیشتر ابھی آپ نے سنا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر بلند و بالا کہ آپ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ الہی یہ مقبول بندوں کی شان اور دربار خداوندی میں ان کی مقبولیت کا کیا کہنا کہ ان کی نظر عنایت سے حقیقت میں پیش آنے والے نقصان دہ واقعے کو خواب میں بدل دیا گیا۔ آئیے محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کی شان و عظمت اور آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ بیان سنیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی
کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری پیر کو جیلان میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والد محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ آپ کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے شیخ امام حضرت العلام ابو عبداللہ بن احمد بن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام سلطان الاولیاء محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نازک بدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، کشادہ اور طویل داڑھی، گیندمی رنگ کے مالک تھے۔ آپ کی ابرو ملے ہوئے، آواز مبارک بلند اور چہرہ نہایت ہی حسین تھا۔ آپ نہایت ہی ذہین تھے۔ آپ نے علم کے حصول میں بہت کوششیں کی۔ آپ نے بہت سے علماء وقت اور مشائخ زمانہ سے علم حاصل کیا۔ آپ وقت کے مشائخ اور اولیاء کی صحبتوں میں رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنے زمانے کے علماء اور مشائخ میں سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تحصیل علم کے لیے آپ نے بہت سی مشقتیں اور مصائب برداشت کیے۔ آخر کار آپ دنیاوی معاملات سے لا تعلق ہو کر یاد الہی اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ اسی زمانے میں امام الفریقین، معلم الطرفین، غوث الثقلین کے القابات جلیلہ سے مشہور ہو گئے تھے۔ زمانے بھر میں آپ کے مناقب روشن ہو گئے۔ دین کے مناصب آپ کی وجہ سے ظاہر ہو گئے۔ علم کے مراتب آپ کے سبب بلند ہونے لگے اور شریعت کے لشکر آپ کے سبب قوت پانے لگے۔ بہت بڑی تعداد نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ سے شرف تلمذ شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ بہت سے فقراء، بڑے بڑے علماء اور عالی مرتبت ایرانی نظام نے بھی آپ سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ بعض نے بنفس نفیس آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے خرقہ خلافت کی پوشاک پہنی اور اپنے جسم و روح کو سرشار کیا، اور جو حضرات خود آنے سے قاصر تھے انہوں نے اپنے قاصد بھیج کر آپ سے خلافت حاصل کی۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجئے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ عدو تو مخالف تھے پہلے سے اب، عدو تو مخالف تھے پہلے ہی سے اب بڑھا زور حساد یا غوث اعظم۔ گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم۔ مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، وہ ناکام حمزاد یا غوث اعظم۔ دم نزا دیدار کی بھیک دینا، چلے جا میری شاد یا غوث اعظم۔ گرفتار رنج و بلا یہ گدا ہے، کرو آ کر آزاد یا غوث اعظم۔ یہ میرا ہے مرشد خدا را، سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم۔ پیروں کے پیر،
پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میرا، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، علمی میدان کے شہسوار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی اور کثیر الکرامات بزرگ بھی ہیں۔ چنانچہ امام العلماء حضرت علامہ علی قاری علیہ الرحمت الباری بیان فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی کرامات حد تواتر سے بھی زائد ہیں، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنی کرامات آپ سے ظاہر ہوئیں آپ کے علاوہ کسی بھی صاحب ولایت سے ظہور میں نہیں آئیں۔ آپ کی ذاتی بابرکات تو کرامات و کمالات کا منبع ہی ہے، صرف آپ کے نام مبارک کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا، اور جو شخص ایسی زمین میں موجود ہو کہ جہاں مچھروں کی بہتات ہو تو وہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی لے اور اس کا ذکر کرے تو آپ کے نام نامی کی برکت سے وہ اس آفت سے محفوظ رہے گا۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میرا، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، علمی میدان کے شہسوار ہونے کے ساتھ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی اور کثیر الکرامات بزرگ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بزار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بس۔ پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنے طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کروں۔ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، نظام میں گور میں میزان پہ سرے کل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا۔ دھوپ محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے، مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا۔ سامعین حضرات، حضرت بشر قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاشے بسیار کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا۔ شتربان میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا تھا،
کہ جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکا یک جانب مشرق قلعے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر یوں ہی وہاں پہنچا تو وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ چاروں گم شدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ بہجت الاسرار شریف صفحہ 196 کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب گم شدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی، جو شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت کو بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت وہ ضرورت اس کی پوری ہوگی۔ بغداد شریف کی سمت ہندوستان میں مغرب و شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے۔ یہ روایت بھی بہجت الاسرار شریف صفحہ 197 پر موجود ہے۔ آپ جیسا پیر ہوتے ہوئے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، گو ذلیل و خوار ہوں بدکار و بد کردار ہوں، آپ کا یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر۔ آفتیں بھی دور ہو رنج و بلا کافور ہوں، آفتیں بھی دور ہوں رنج و بلا کافور ہوں، از طفیل مصطفیٰ یا غوث اعظم دستگیر۔ اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو 11ویں والے پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ میں تحریر کیا ہے کہ اس زمانے میں ایک کتا تھا جہاں کی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے۔ وہ کتا بھی آ کر کچھ فاصلے پر آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا اور آپ کو دیکھتا رہتا۔ وہ ہر روز دیکھتا تھا یہ پرواہ کیے بغیر کہ شیخ جنید بغدادی بھی کبھی مجھے دیکھیں۔ مرید اسی کو کہتے ہیں جو روز روز دیکھے اور شیخ کبھی نہ دیکھے، مرید پھر بھی نہ تھکے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی کو خیال آیا کہ یہ کتا روز میری مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ فرما دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں اس توجہ کے بعد کتے پر یہ اثر ہوا کہ بغداد شہر کے جتنے کتے تھے سارے کتے اس کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اور جہاں کہیں وہ کتا بیٹھتا تھا 40 کتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ جب میں نے پڑھا تو مجھے خیال آیا، ارے وہ کتا تو پہلے سے تھا، رہتا بھی بغداد میں تھا اور دوسرے کتے بھی وہیں رہتے تھے اور اکٹھے ہی چلتے پھرتے تھے۔ پہلے تو وہ کتے اس کتے کے ارد گرد کبھی حلقہ بنا کر نہ بیٹھتے تھے۔ وہ جو شیخ جنید بغدادی کی توجہ پڑ گئی، اس توجہ کے بعد اس کتے میں کیا فرق پڑ گیا؟
کہ بغداد کے سارے کتے حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے۔ اگر ولی کی توجہ ہو جائے تو کتا بھی محروم فیض نہیں رہتا، بندہ کیسے محروم رہے گا؟ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس شام کے توجہ کے بعد جب کتا بیٹھا تو بغداد کے کتوں نے پہچان لیا، تبھی تو حلقہ بنا کر بیٹھے کہ اب یہ وہ کتا نہیں۔ اس کو سمجھ میں آ گئی کہ جس پر ولی کی نگاہ پڑ جائے وہ عام کتوں جیسا کتا نہیں رہتا۔ یہ سمجھ اس زمانے کے کتوں کو بھی تھی، اور آج کے نادان انسان ان کتوں جیسی بھی سمجھ لے تو جب انسان پر ولی کی نگاہ پڑ جائے تو وہ عام انسانوں جیسا انسان نہیں رہتا۔ پھر جس پر نگاہ سرکار جیلانی پڑ جائے اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اے فرشتو نام اعمال مت دیکھو میرا، عاشق خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ چاہتے اور کیا ہو عشق مصطفیٰ کی دلیل، نام اقدس چومتا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ پوچھتے ہو کس قدر لذت ہے ان کے ذکر میں، پوچھتے ہو کس قدر لذت ہے ان کے ذکر میں، نعت پر ہی جھومتا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ گود میں لے لے گی جنت جب کہے گا یہ ایک غریب، ہجر طیبہ میں مرا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ مانگنے کی کیا ضرورت ان کو ہے سب خبر، ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ حشر کے دن دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے ان کی چادر مانگتا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ جو بلا کر بانٹتے ہیں ان سے کیا مانگوں بھلا، ان کے چوکھٹ پر پڑا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ سامعین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چومنا شرک ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اعتراض کرنے والے کے اعتراض کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ انہیں شرک کا بخار ہے، کیونکہ یا انہیں شرک کی تعریف نہیں معلوم۔ اگر شرک کی تعریف آتی تو کبھی یہ بات نہ کرتے کہ چومنا شرک ہے۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ چومنا یہ شرک نہیں ہے، چومنا تو شرک کی جڑیں کاٹتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چوم نہیں سکتے، اور جس کو چوما جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہم اللہ کے پیاروں کا ہاتھ چوم کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ چوما نہیں جاتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ایک محبت سے دوسری ادب سے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الادب المفرد صفحہ 138 پر یہ روایت موجود ہے۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 218 پر یہ روایت موجود ہے۔ مشکات شریف صفحہ 402 پر یہ روایت موجود ہے۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 542 اور 543 پر یہ روایت موجود ہے۔ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ چوم سکتے ہیں، پاؤں چومنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم وفد ابو القیس میں شامل تھے۔ جب ہم مدینہ شریف میں آئے تو جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اترے اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگے۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 218، مشکات شریف صفحہ 402 کی روایت ہے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 98، مشکات شریف صفحہ 17۔ پھر اعتراض ہے کہ وصال کے بعد چومنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما،
بخاری شریف جلد اول صفحہ 166، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1496۔ پھر اعتراض ہے کہ صحابی کی بات ہمارے لیے حجت نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بتاؤ۔ ہاں نجدیو، تم تو شیعہ کی طرح صحابہ کرام کا بھی انکار کرتے ہو، چلو پھر تم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت عثمان بن مظعون کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال کے بعد ان کی پیشانی کو چوما۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1386، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1517۔ پھر اعتراض یہ ہے کہ تم مزارات کو چومتے ہو جو بے جان ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر بے جان چیز کو چومنا شرک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حجر اسود کو نہ چومتے۔ معلوم ہوا متبرک چیز کو چومنا تو سنت ہے۔ رہی بات مزارات کی تو ابو داؤد بن ابی صالح سے روایت ہے کہ ایک دن مروان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور پر آیا تو دیکھا کہ ایک صاحب اپنا چہرہ قبر انور پر رکھے ہوئے ہیں۔ مروان نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان صاحب نے جو اپنا چہرہ قبر انور سے اٹھایا تو صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 422، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 5، مستدرک امام حاکم جلد 4 صفحہ 515۔ امام حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ اگر ہم اہل سنت صرف چوم لیں تو نجدی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے۔ ادھر پیارے صحابی کو دیکھو، اپنا پورا چہرہ ہی قبر انور پر رکھ کر جلوہ فروز تھے۔ اگر نجدی پھر بھی چومنے کو شرک کہتا ہے تو پھر اس نجدی کو کہیں کہ تیری ماں کے ساتھ شرک پہلے ہوا اور تو بعد میں دنیا میں آیا۔ نجدی کہتا ہے کیوں تعظیم کی، نجدی کہتا ہے کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کی۔ مولا بھائی آپ کا سوال کل جو ہے تو ہم نے دیکھا، وہ یہ عادت ہے ان لوگوں کی کہ جب 11ویں شریف ہو تو سرکار غوث اعظم کے تعلق سے، چھٹی شریف ہو تو خواجہ کے تعلق سے، میلاد شریف ماہ ربیع النور ہو تو میلاد شریف کے تعلق سے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ کے سوال میں جیسے پوسٹر چھاپ کر کے آپ نے بھیجا جو مجھے کہ یا غوث اعظم یا غریب نواز، یہ کہنا شرک ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، وہابی کہتے ہیں کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے، جس نے یا علی کہا وہ مشرک، جس نے یا غوث کہا وہ مشرک، جس نے یا معین کہا وہ مشرک، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کروایا وہ مشرک، جس نے بزرگوں کی فاتحہ دلائی وہ مشرک، جس نے غوث پاک کی 11ویں کی کھیر پکائی وہ مشرک۔ یوں معلوم ہوتا ہے ان کا وظیفہ ہی مشرک ہے، اور تسبیح کے ہر دانہ پر مشرک 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 کا ورد کرتے ہیں۔ ندا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عطا سے انبیاء، رسول، فرشتے اور اس کے مقرب بندے اس کی عطا سے مددگار ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومن اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ یہ آیت
سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کر پکارنا درست ہے، اور صحابہ کرام بعد از وصال نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے، جیسا کہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، تو انہیں کہا گیا کہ آپ سب سے پیاری شخصیت کا نام لیں۔ انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کا سن ہو جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا اپنی محبوب ہستی کو یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کہہ کر پکارنا حیات، انبیاء اور ندا یا رسول اللہ کے برعکس عقیدہ رکھنے والوں کو اپنے عقیدے کی موت نظر آتا تھا۔ اور پھر یہ روایت ان کے امام بخاری کی کتاب میں موجود ہو تو اس سے پڑھ کر ان کی عقیدے پر ضرب کاری اور کیا ہو سکتی۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ اب ان سے سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے والے کو مشرک کہنے والوں سنیوں سے رشتہ داری کیوں کرتے ہو؟ موحدہ عورت کو مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرنے سے قرآن مجید روک رہا ہے، تو تم کیوں نہیں رک رہے؟ کدھر جاتے ہیں وہ؟ ان کی کدھر توحید جاتی ہے؟ جہنم زار ہیں ان کی جدھر توحید جاتی ہے۔ نہیں توحید یہ سائم جسے مصطفیٰ لائے ہیں، یہ وہ توحید ہے جس پر رہے ابلیس کے سائے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے لا الہ الا ہوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ سورہ انعام آیت نمبر 106۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اعلانیہ کہہ دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ حضرات محترم، کبھی وہابیوں نے سنیوں کا بائیکاٹ کیا ہے؟ جن سنیوں کے ساتھ یہ رہتے ہیں، رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں اور مشرک کی رٹ بھی لگاتے ہیں۔ بتائیں اگر سنیوں کو مشرک سمجھتے ہیں تو مشرکوں کے ساتھ رشتہ داریاں کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید نے مشرکوں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کو منع فرمایا، اور قرآن مجید تو مشرکوں سے منہ پھیرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ ان کی دو رنگی بتا رہی ہے کہ یہ خود منافق ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک مشرکوں سے اللہ تعالی اور اس کا رسول بیزار ہے۔ اے قربانی کی کھالے سنیوں سے مانگنے والو، اے شہداء کے لیے چندہ جمع کرنے والو، بیزار ہونا، قطع تعلق کرنا، تم سنیوں کے ساتھ تعلق کیوں قائم رکھتے ہو؟ قرآن پاک میں ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے ہر وقت قتال کرو۔ کیا ان آیات پر وہابی عمل کرتے ہیں؟ فتنے جگہ کے ہر دہر میں آگ لگا کے شہر میں، فتنے جگہ کے ہر دہر میں آگ لگا کے شہر میں منبر پہ آ کے کہہ دیا فتنہ باز ہم نہیں۔ شرک کی رٹ لگانے والے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ نہ دین کی خبر رہی، نہ ایمان کی، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ حالانکہ توحید تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ
بتاتی ہے، لیکن انہوں نے توحید کی آڑ میں مسلمانوں پر شرکیہ حملے وار روا رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، توحید کا معنی ہے اللہ کو یکتا جاننا، توحید کا معنی ہے اللہ کو اکیلا سمجھنا۔ ہم سنی کہتے ہیں اللہ تعالی ہر قسم کی شراکت سے پاک و منزہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو کسی کو اللہ کا شریک مانتا ہے وہ یقیناً مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سن کر کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ عز و جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد کیوں مانگے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام دوسروں سے مدد مانگی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ الصف کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بندوں کا سہارا مانگا علیہ السلام۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29، 30 سے 31 ہے۔ اسی طریقے سے 28واں پارہ سورہ تحریم کی 4تھی آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ دیکھا آپ نے، قرآن پاک بالکل صاف لفظوں میں ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، مگر بإذن پروردگار ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا
کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے اور ان کے مددگار انصار کہلائے، اور یہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی مددگار ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب شاید شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد از وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت ذیل اور اس کے بعد والے مضمون پر غور فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وسوسے کی جڑ بھی کٹ جائے گی۔ چنانچہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہم السلام جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کی حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی علیہ رحمۃ القوی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حماد کے ہمہ نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ یہ بات ذہن نشی رہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف زندوں ہی سے مدد مانگنا درست ہے، مردوں سے نہیں۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام کی عطا سے حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں، اور اسی رب عز و جل کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اے جن و انس سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے، اللہ عز و جل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدد مانگی۔ حضرت سیدنا امام شریف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہر آفاق قصیدہ بردہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث اممی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دیوان نال امداد میں عرض گزار ہیں، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے۔ اور ایک بار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف
دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا۔ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان کو پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال بیت چکے، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں، دولہا، دلہن، باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ بے شک بلا شبہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو مردے جلانے یعنی زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اور اللہ کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کرے، اللہ کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو پھر اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ 3 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور مردے جلاتا زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کریم کے خلاف کوئی دلیل تسلیم کرتا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، اور بعطائے خداوندی ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسانی کی بلندیوں سے وراء الورا ہوتی ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواہ سے چھو نہیں سکتی، لہٰذا جو ہم نے آپ کو بیان کیا اس سے آپ کے سوال کا مکمل جواب بھی ہو جاتا۔ میرے اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گی آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مجھ ناچیز محمد اورنگزیب کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں
کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی و برکات سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔